بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور تندرست ہوں گے۔ جناب، نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے ایک نئی پیش رفت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور جناب ایک نیا انکشاف ہونے جا رہا ہے، ایک نیا انکشاف ہوا ہے، ایک تہلکہ خیز خبر ہے، بڑی خبر ہے۔ نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے امریکی انفلوئنس، امریکی مداخلت ایک بار پھر اس کیس میں منظر عام پر آ رہی ہے، سامنے آ رہی ہے، بلکہ مداخلت سے زیادہ بڑھ کے اب تو رسائی تو حاصل کر لی گئی تھی ظاہر جعفر جو کہ مرکزی ملزم ہے اس کیس میں، اس کے بعد اب کچھ چیزوں کی رسائی اس تک دی جا رہی ہے، ایک کوریئر اس تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ انکشاف، بڑا انکشاف جیل سپرنٹنڈنٹ نے کیا ہے، اور انہوں نے اپنی گفتگو میں تمام چیزیں بتائی ہیں جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب، اگر یہ حالیہ واقعے کو کاؤنٹ کیا جائے تو یہ تیسرا واقعہ ہے جب امریکی مداخلت اس کیس میں سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلے مداخلت سامنے آئی تھی 27 جولائی کو، اس کے بعد 31 اگست کو، اور اب جو یہ خبر سامنے آئی ہے جیل سپرنٹنڈنٹ کی جانب سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 23 ستمبر کو امریکیوں کی جانب سے ایک کوریئر سامنے آیا تھا اور وہ کوریئر واپس کر دیا گیا، لیکن اس کی کوریئر کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ جب ظاہر جعفر کو گرفتار کیا گیا تھا، ریڈ ہینڈڈ گرفتار کیا گیا، تو اس نے جب اس کی پہلی پیشی تھی تو اس نے بڑے روب میں، بھرم میں، غرور میں یہ بولا تھا کہ میں پاکستانی شہری نہیں ہوں، میں امریکن سٹیزن ہوں۔ شاید وہ یہ بات کسی اور کو بتانا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس نے تمام یہ باتیں اردو میں نہیں بلکہ انگلش میں کہی تھیں، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے تو اردو بولنی بھی نہیں آتی۔ اس نے انگلش میں تمام باتیں کی، اور جہاں وہ میسج شاید پہنچانا چاہ رہا تھا وہاں تک یہ میسج پہنچ گیا تھا۔ پھر میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا، غالباً کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کے ویلاگس دیکھ رہا ہوتا ہوں اور خبریں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میرے پاس سورسز سے خبر سامنے آئی تھی کہ اب امریکی حکام باضابطہ طور پر رابطہ کرنے جا رہے ہیں ظاہر جعفر سے، اور انہوں نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کو کونسلر رسائی دی جائے۔ سب سے پہلے امریکی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی بات چیت نہیں کی، لیکن ہاں وہ امریکی سٹیزن ہے، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہم پوری کریں گے، لیکن پاکستان میں یا کسی اور ملک میں اگر امریکی سٹیزن کوئی جرم کرتا ہے تو وہیں کے قانون کے حساب سے اس کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ لیکن پھر وزارت داخلہ کی پرمیشن کے ساتھ، پنجاب کی وزارت داخلہ کی پرمیشن کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، جو کہ کونسلر رسائی دی گئی ظاہر جعفر سے، اور غالباً 25 منٹ تک ایک طویل گفتگو ہوئی تھی، بہت طویل گفتگو، 25 منٹ تک ایک ملزم سے انہوں نے کی، اور اس میں ظاہر جعفر نے بے تحاشا شکایتیں کی، پاکستانی حکام کے رویے کی، جیل میں سہولیات کی، XYZ کی بے تحاشا شکایتیں کی، اور امریکی حکام کی جانب سے کیا کہا گیا؟ امریکی حکام کی جانب سے اس کو سہولیات پرووائڈ کرنے کی بات کی گئی۔ وہ سہولیات کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ لائر کی سہولیات ہو سکتی ہیں۔ ابھی میں ایک اور آپ کو ایک بات بتاؤں گا، اور وہ بات اس سے لنکڈ ہے، تو اس چیز کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ بات آخر میں آئے گی۔ جناب، لائر کی خدمات، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کو قانون کے حوالے سے، لاس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے، کوئی بھی معاونت چاہیے، کوئی بھی مشورہ چاہیے، تو امریکی کونسل خانہ اس حوالے سے آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ یہ بات ظاہر جعفر سے امریکی حکام کی جانب سے کی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا، اور خیر شکایتوں کے انبار لگا دیے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رویہ تبدیل ہوا، پولیس کا رویہ ظاہر جعفر سے کافی زیادہ تبدیل ہو گیا، اس کے والدین سے کافی زیادہ تبدیل ہو گیا، اور ہم نے یہ تمام چیزیں جب وہ پیشی پر آتے تھے اس وقت۔ اب ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے، اب ایک اور تیسری بات، مداخلت کہہ لیں یا انفلوئنس کہہ لیں یا رابطہ کہہ لیں، جو آپ کو مرضی چاہے، جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ کہہ لیں۔ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، اور وہ یہ سامنے آیا کہ ایک پارسل آیا اڈیالہ جیل میں، جہاں پر ظاہر جعفر موجود ہے، وہاں پر ایک پارسل آیا، ایک کوریئر آیا، اس کے اندر کافی ساری چیزیں تھیں، اور وہ کوریئر یا وہ پارسل وہ ظاہر جعفر کے لیے تھا۔ اڈیالہ جیل میں انتہائی سخت سیکیورٹی، ہائی سیکیورٹی والے سیل میں ظاہر جعفر اس کے سخت موجود ہے، تو وہ پارسل وہاں پر آیا، اور اس کے اندر کچھ چیزیں تھیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب، اس کے اندر جو کہ شکایتیں ظاہر جعفر نے کی تھیں امریکی حکام کو، شاید اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی امریکی حکام کی جانب سے۔ اس میں بکس بھی تھیں، اس میں اچھے کپڑے تھے، اس کے علاوہ شیمپو تھا، نہانے کا سامان کہہ لیں، پرفیوم کہہ لیں، اس کے علاوہ سوپ کہہ لیں، شیمپو کے لیے تمام چیزیں، اور بکس اس کے اندر وہاں پر موجود تھیں، کیونکہ وہ وقت کاٹنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے اس کو بکس موجود تھی۔ یہ تمام چیزیں اس پارسل کے اندر موجود تھیں، اور اس پارسل کو پہنچانا تھا ظاہر جعفر تک، لیکن جب وہ اڈیالہ جیل کے حکام کے پاس آیا تو انہوں نے وہ چیز ظاہر جعفر تک دینے کے بجائے اس پر ایک چٹ لگائی اور ایک
یا آپ سمجھ لیں کہ ایک لیٹر لکھا اور اس پہ چپکایا اور واپس امریکی حکام کے حوالے کر دیا. اس کے اندر کیا لکھا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جناب اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ آپ یہ تمام چیزیں ایک مرکزی ملزم تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن یہ ڈائریکٹ آپ نہیں پہنچا سکتے. آپ کو کونسلر سائز ضرور حاصل ہے, لیکن ہر چیز کا رابطہ کرنے سے پہلے یا اس تک کوئی چیز پہنچانے سے پہلے آپ کو انٹیریئر منسٹری یعنی وزارت داخلہ کی پرمیشن چاہیے ہوگی, ان سے رابطہ کرنا ہوگا. ساتھ ساتھ وزارت داخلہ آپ کہہ لیں, وزارت اطلاعات کہہ لیں, وزارت خارجہ کہہ لیں, ان حکام سے آپ کا رابطہ کرنا لازمی ہے, اور وہ پنجاب کا بھی ہونا چاہیے اور وہ وفاق کا بھی ہونا ہے. وفاقی وزارت داخلہ اور پنجاب کی وزارت داخلہ کے حوالے سے آپ نے پوری پرمیشن لینی ہے, اور اس کے بعد یہ پروسیجر ہے, پروٹوکول ہے, اینڈ یو ہیو ٹو فالو دس, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. یہ کہہ کے انہوں نے وہ پارسل روانہ کر دیا ہے. تو جناب یہ ایک بڑی پیش رفت تھی, مطلب ایک دفعہ پھر امریکی حکام کی جانب سے اس میں ظاہر جعفر تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی. پہلی دفعہ انہوں نے شاید فون پر بات کی تھی, اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے بات کی, اس 25 منٹ تک بات چیت ہوئی, ان کا ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا, اور اب انہوں نے وہ تمام چیزیں جو کہ ظاہر جعفر کی جانب سے مطالبہ کیا گیا, یا یہ کہہ لیں یا پھر اس سے جو شکایتیں کی گئیں وہ کہہ لیں, وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کی گئی. اب میں آتا ہوں وہ جو بات میں نے آپ کو بیچ میں بتائی تھی کہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو کہ آپ نے آخر میں سنی. آپ کو غالباً اگر نہیں پتا ہو تو میں آپ کو ہی بتاؤں, ظاہر جعفر کا اس سارے کیس میں کوئی وکیل نہیں ہے. عصمت اعظم جی ذاکر جعفر ان کا وکیل ہے, نور مقدم کے والد شوکت مقدم ان کا وکیل موجود ہے. ٹھیک ہے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت چل رہی ہے اس میں بھی ذاکر جعفر اور عصمت اعظم جی کا وکیل موجود ہے, اور نور مقدم کے والد شوکت مقدم کا وکیل بھی موجود ہے. لیکن اس کیس میں جو مین کلپریٹ ہے, جس کو ریڈ ہینڈڈ گرفتار کیا گیا, رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے, جس پر یہ الزام ہے کہ یہ مجرم ہے, جس نے پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں, اپنے چالان میں, اپنے حتمی چالان میں یہ بات واضح کی ہے کہ ظاہر جعفر نے قتل کیا ہے. ظاہر جعفر کا اعترافی بیان اس چالان کا حصہ بنایا گیا ہے. اب اس کا کیس کسی نے تو لڑنا ہے نا, کسی نے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے عدالت میں, لیکن اس کا وکیل ہی موجود نہیں ہے. غالباً اس کی جو ایک بنیادی وجہ اور بڑی وجہ جو سامنے آ رہی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ امریکی حکام کی جانب سے, غالباً میں اس میں شیورٹی کے ساتھ آپ کو نہیں کہہ رہا, لیکن ایسی اطلاعات ہیں, کیونکہ اس کیس میں یہ کیس ابھی آگے بڑھ چکا ہے, اس کیس کا ٹرائل باقاعدہ شروع ہونے جا رہا ہے. جو کاپیز ہیں چالان کی وہ ملزمان کو دے دی گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ظاہر جعفر جو مین بندہ ہے اس کا وکیل ہی نہیں. تو ایسا کہا جا رہا ہے, جو قانون کی نالج رکھتے ہیں, قانون کے تجزیہ کار ہیں, ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امریکی حکام کی جانب سے جو یہ اتنی بڑی آفر کی گئی تھی کہ اگر آپ کو کوئی معاونت چاہیے قانون کے حوالے سے, یا قانونی معاونت چاہیے, آپ کو لائر چاہیے آپ کو, تو وہ ہم آپ کو پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ان کا لائر آبویسلی بہت بہتر, بہت مہنگا, بہت ایکسپینسو, اس کا پروفائل بھی بہت اچھا ہوگا. تو وہ اس وکیل کا شاید انتظار کیا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک ظاہر جعفر کی جانب سے کوئی بھی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی سامنے آ رہی ہے, ظاہر جعفر کو جو امریکی حکام کی جانب سے آفر کی گئی, یا ظاہر جعفر نے جو باتیں کی گئی, اور غالباً اس نے مطالبہ کیا ہوگا کہ مجھے ایک بہتر اچھا وکیل پرووائڈ کیا جائے. تو جناب یہ ویڈیو تھی, امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی, آپ کی معلومات میں اس ویڈیو نے اضافہ ضرور کیا ہوگا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, بیل آئیکن ضرور دبائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.